جو وارث حسین تھے انہوں نے حکومت و سیاست کو اپنے قریب نہیں آنے دیا. قریب نہیں آنے دیا. کیوں قریب نہیں آنے دیا؟ وجہ سن لیجیے کہ خراسان کے رہنے والے ایک شخص جن کا نام تھا سہیل، وہ آئے کہ مولا صرف خراسان میں 1,00,000 مددگار موجود ہیں، تو یہاں منصور حکومت کر رہا ہے، آپ اپنے حق سے محروم بیٹھے. امام نے کہا بیٹھ جاؤ. سوال سن لیا، جواب دیں گے. امام کا بیٹھ جاؤ. تنور روشن کروایا اور جب اس میں آگ روشن ہو گئی، شعلے بلند ہونے لگے، کہا سہیل امام مانتے ہو؟ اس واقعے کو سن کے سبق بھی حاصل کیجئے کہ امام ماننے کے معنی کیا ہے. اپنی عقلوں پر گھمنڈ نہ کیجئے، دین میں مداخلت نہ کیجئے، اپنی ناقص عقلوں کے سہارے دین کی توجیہ اور ریزن معلوم کرنے کے چکر میں پڑھ کے اپنے ایمان کو کمزور نہ کیجئے. سر جھکا کے حکم خدا کی تعمیل کیجئے. یہی قربت اللہ کی منزل ہے. یہی خدا کو خدا، نبی کو نبی اور امام کو امام ماننے کی منزل ہے. ایک مرتبہ امام نے جناب امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے سہیل سے کہا کود جاؤ. امام فرما کے خاموش ہو گئے اور سہیل نے سر جھکا لیا. یعنی امام تو مانتے ہیں مگر کودنے کے لیے تیار. سہیل کو برا برا نہ کہیے گا، اس لیے کہ ہم آپ بھی سہیل سے آگے نہیں نکل پائیں گے. اللہ ہمیں توفیق دے، ہمیں ولولہ اور ہمت دے کہ ہم حکم امام کی تعمیل میں تیار رہیں، ہمتن مستعد رہیں. کا مولا آپ تو کریم ابن کریم ہیں. ایک ہمارا سوال ہے، ایک ہماری درخواست ہے، ایک اپلیکیشن ہے، قبول کر لیجئے. کا گھر سے یہ سوچ کے نہیں چلے تھے کہ خلاص ہو جائیں گے. خیال تھا جا رہے ہیں، حج کریں گے، زیارت کریں گے، مولا سے ملیں گے، نبی کے قبر پر جائیں گے اور پھر آ کے بچوں کو کلیجے سے لگائیں گے. تو مولا اگر آپ اجازت دے دیں تو ہم نہ کودیں. کہا اچھا، ہم نے حکم واپس لے لی. بیٹھ جاؤ. بیٹھ گئے. اتنے میں دوسرے صحابی آئے، ہارون مکی. ہارون مکی سلام کر کے بیٹھنا چاہتے تھے، کہا ہارون تنور میں کود جاؤ. بس جیسے ہی حکم سنا ویسے ہی تنور میں کود گئے. اب جو امام کی بز میں اور بیٹھے تھے ان کو شاید خیال آیا ہو کیا کیا امام نے. یہ ذرا ریزن والے جو مجمع والے ہیں نا، ریزن بتائیے، وجہ بتائیے، مصلحت بتائیے، حکم بتائیے، حالات کے تقاضے بتائیے، فوائد بتائیے. ان سب سے میں پوچھنا چاہتا ہوں، آپ اگر خدا نخواستہ وہاں بیٹھے ہوتے تو شاید خدا نخواستہ امام کے امام ہونے ہی میں شک پیدا ہو جاتا کہ ایسا بیکار کا کام کر دیا. جو آدمی کہنے پر جلنے کے لیے، جل کے مرنے کے لیے تیار ہو جائے، اسے تو کسی اہم موقع کے لیے، ایمرجنسی کے لیے بچا کے رکھنا چاہیے، بلا وجہ جلا دیا. لیکن بھائی یہی تو فرق ہے امت اور امامت کا. یہ مضطرب بیٹھے ہیں کہ وہ ہارون کود گئے ہیں، جل جائیں گے، اور امام اطمینان سے بیٹھے ہیں. بس جہاں امت مضطرب ہوتی ہے امامت مطمئن ہوتی ہے، یہ بتانے کے لیے کہ امت اور ہے اور امامت اور ہے. ایک مرتبہ کا لوگوں سے کہا چلو میرے ساتھ اٹھو، اور اب جو آگے دیکھا تو آگ روشن ہے. ہارون مکی بیٹھے ہوئے تسبیح خدا کر رہے ہیں. اولاد خلیل اللہ میں فخر خلیل جناب امام جعفر صادق نے ایک مرتبہ تاریخ کو پھر یاد دلا دیا. وہ میرا دادا تھا جس کے لیے آگ گلزار ہو گئی تھی، یہ میرا صحابی ہے جس کے لیے آگ گلزار ہو گئی. اور کم سے کم ہارون مکی نے کود کے اور امام جعفر صادق علیہ السلام نے تنور میں جانے کا حکم دے کے بتایا اگر تم ہمارے پکے ماننے والے ہو تو دنیا کی اور آخرت کی آگ تمہیں جلا نہیں سکتی. کہا نکل آؤ ہارون، نکل آئے، نکل آؤ ہارون، نکل آئے. اور اس کے بعد مڑے پوری تاریخ کو جواب دے دیا. ایک واقعے کے ذریعے پوری تاریخ کو جواب دے دیا. کہا سہیل یہ بتاؤ ایسے مددگار کتنے ہیں؟ سہیل نے کہا ایسے تو پھر ہم جانتے ہیں کہ کیسے مددگاروں کے سہارے ہمیں اپنا حق لینے کے لیے اٹھنا ہے اور کیسے مددگاروں کے سہارے ہم کو حق لینے کے لیے نہیں اٹھنا ہے. یعنی ہم تمہارے سہارے اٹھ جائیں، تم چھوڑ کے ہٹ جاؤ. ہماری شہادت ہو جائے اور شہادت ہو جائے تو شہادت سے ہم نہیں ڈرتے، شہادت تو ہماری میراث ہے، شہادت تو ہمارا سرمایہ افتخار ہے. لیکن دین کے لیے شہید ہونا اور ہے اور حکومت کے لیے شہید ہونا اور ہے. تو امامت نے کہا دنیا ٹکرائے حکومت کے لیے، دنیا ٹکرائے حکومت کے لیے،
اور جب ظالم سے ٹکرائے گا تو مظلوم کو ذرا گنجائش ملے گی. امام نے اسی موقع کو پا کے اتنی دین کی تعلیم دی, اتنی دین کی تعلیم دی کہ جو مذہب نازل ہوا تھا شریعت محمدی کے نام سے وہ آج کہا جاتا ہے فقہ جعفری کے نام سے.